السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ السلام۔ مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله تعالى وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ اثر میں دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں 10 گنا کیوں میں 10 گنا میں جو میں دعا کیا تھا وہ میری طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے آتا ہوا بہتر ہے۔ ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو قبول ہوا تو الحمدللہ، نہیں قبول ہوا تو تم مانو۔ $1 بلین ملنے والے کتنا $1 بلین مجھے زیادہ ہے ایئرپورٹ کی طرف۔ جی عزیز طلبہ، سکرین شیئر ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے؟ جی شیخ اچھا، ہو رہی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ، حسب معمول ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے ایپیسوڈ نمبر 46 یعنی 46واں نمبر، سبق نمبر 46، اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3299 سے 3303 حدیث ہے، اور انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی ہم احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ قابل وضاحت عبارات اور الفاظ کی قدر وضاحت کریں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو ہم قابل وضاحت یا احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی ہم نشاندہی انشاءاللہ کریں گے۔ تو آتے ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں ان میں پہلی حدیث کتاب النکاح کے سلسلے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے گزشتہ ابواب میں یہ احادیث پڑھی جن کا آغاز ہم نے اس باب کا کیا تھا، اور وہ باب جس میں جس عورت کو طلاق دے دی جائے یا ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں جس خاتون کو دے دی جائیں تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، کہ وہ کون سی طلاق ہوگی اور اس طلاق کی حیثیت کیا ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس حدیث جو پہلی ہے 3299 آپ کے سامنے موجود ہے۔ وعن ابی سلمہ، سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے، انا سلمان بن صخر، کہ سلمان بن صخر ویقال له سلمہ بن صخر البیاضی، جسے سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا تھا۔ شیخ کتاب نہیں آ رہی سامنے۔ اچھا، ایک منٹ، مجھے بتائیے گا۔ ہاں جی، اب بتائیے۔ جی شیخ اب ٹھیک۔ سارا باری آ رہی ہے؟ جی جی سارا باری چلے، 3299 حدیث۔ وعن ابی سلمہ تھا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انا سلمان بن صخر، کہ سلمان بن صخر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویقال له سلمہ بن صخر، جنہیں سلمہ بن صخر بیاضی بھی کہا جاتا تھا،
جعل امراتہ علیہ کظہر امہ، انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح قرار دے دیا۔ کیا مطلب؟ زہار کیا ان کے ساتھ۔ جعل امراتہ، انہوں نے اپنا ٹھہرا لیا، مقرر کر لیا، قرار دے دیا اپنی بیوی کو علیہ اپنے آپ پر، کظہر امہ ہی اپنے ماں کی پیٹھ کی طرح یا کمر کی طرح۔ اسے زہار کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، آدمی کا کہنا کہ انت علیہ کظہر امی، حتیٰ یمضی رمضان، اور یہ زہار انہوں نے کیا تھا پورے رمضان تک کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا یا قریب نہیں آؤں گا۔ حتیٰ یمضی رمضان، یہاں تک کہ رمضان گزر جائے، تو میں یعنی تو مجھ پہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے رمضان گزرنے تک۔ حتیٰ یمضی رمضان، تو فلما مضی نصف من رمضان، تو پھر جب رمضان کا آدھا حصہ گزر گیا، یعنی ہاف آف دا رمضان، نصف رمضان جب گزر گیا وقت، وقع علیہا لیلن، تو ایک رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی کیا کیا اس نے؟ واقع ہو گیا اپنی بیوی پر۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے ساتھ اس نے مجامعت کر لی، واقع ہو گیا اس پر لیلن ایک رات، جبکہ اس نے زہار کیا تھا ایک پورے رمضان کے لیے۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام تو وہ کر بیٹھا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں آیا، فذکر ذالک، تو انہوں نے یہ بات ذکر کی لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقال لہ رسول اللہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس سے سنی تو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آتق رقبتن، کہ اب تجھ پر یہ ہے کہ تم ایک گردن آزاد کرو، یعنی یہ کیا مطلب کہ غلام آزاد کرو۔ اور جیسا کہ یہ ذکر آیا کہ یہ مومن گردن یا مومن غلام یا مومنہ غلام لونڈی جو ہے وہ آزاد کرنی ہوگی، دوسری جگہ پہ یہ ذکر ہوا ہے، قرآن مجید وغیرہ میں 28ویں پارے میں بھی آتا ہے۔ اچھا جی، قال لا اجدها، اس پر وہ سلمہ بن صخر بیازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا اجدها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں پا سکتا، یعنی نہیں پاتا کوئی ایسا غلام، یا میرے پاس نہیں ہے، یا میرے پاس قوت طاقت نہیں کہ میں غلام کو آزاد کروں۔ وقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نہیں تو فصم شہرین متتابعین، کہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھو، مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھ۔ قال، کہنے لگا، لا استطیع، کہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں جی، قال، تو آپ نے فرمایا، اطعم 60 مسکینا، تو پھر تم یہ کرو کہ ایک اور آپشن ہے، وہ یہ تیسری، کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو۔ تو یہ اس طرح بھی کھلایا جا سکتا ہے کہ ایک ہی بار 60 مسکینوں کو بٹھا کر کھلا دیا جائے، یا ایک ہی مسکین کو 60 مسکینوں کا راشن دے دیا جائے، جو بھی ممکن ہو سکے، آسانی ہو، سہولت ہو۔ قال لا اجد، کہنے لگا کہ میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں، میں یہ بھی نہیں پاتا، استطاعت نہیں رکھتا۔ وقال رسول اللہ، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لفروہ بن عمر، پاسی فروہ بن عمر سے آپ نے یہ فرمایا، جو آپ کے پاس ہی تھا رضی اللہ عنہ، اعطی ذلک العراق، کہ اسے اتنی مقدار کا ایک ٹوکرا بھر کر دے دو کھجوروں کا، اعطی، دے دو اس کو، ذلک العراق، ایک ٹوکرا، یہی یعنی جس میں 60 مسکینوں کا کھانا آ جائے۔ کھانے سے مراد جو بھی اس وقت زیادہ چیز کھائی جاتی تھی، کھجور وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ وَهُوَ مِقْتَلٌ، آگے پر وہ خود ہی صراط رابی نے کی ہے، وَهُوَ مِقْتَلٌ، اور وہ مقتل ہے۔ ہاں جی،
وہ مقتل، اور وہ ٹوکرا ہے، یا خود 15 ساعن، کہ جس میں 15 ساع جو ہے وہ کھجور وغیرہ سما سکتی ہے، یا خود جو لے سکتا ہے پکڑ سکتا ہے وہ ٹوکرا، 15 ساعن 15 ساع کھجور، اور 16 ساعن یا 16 ساع کھجوریں جو ہیں وہ سما سکتا ہے، لیطعم 60 مسکینا، تاکہ یہ کون، یعنی سلمہ بن صخر بیادی 60 مسکینوں کو اپنی طرف سے بطور کفارہ یہ اپنا کھلا سکے کھجوریں، لیطعم 60 مسکینا، تو 15 جو ہے سا یہ یا 16 سا جو ہے یہ اپنا اس ٹوکرے میں آ جائیں تو وہ اتنا بھرا ہوا کم و بیش ہے، یعنی ایک سا جو ہے وہ 4 آدمی کو آ جائے گا، اور 4 ہی مد کا ایک سا ہوتا ہے، ایک مد جو ہے وہ آدمی اگر کھجور کھا لے یا کھانا تو اس سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، لیے تو اما 60 مسکینا، تاکہ 60 مسکینوں کو وہ یہ کھلا کر اپنا کفارہ ادا کر سکے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو۔ 3299 حدیث، تو یہ حدیث تو حسن ہے عزیز طلبہ، صحیح ہے، اور حدیث میں لفظ مقتل، یہ آپ اس کا مطلب کر لیجئے، جو بھی اس وقت کوئی بڑا برتن تھا، ہمارے پاس بھی اس قسم کے مثلا ٹوکرے یا دابڑے یا اس قسم کے ہوتے ہیں، کوئی لوہے کے ہوتے ہیں، کوئی اپنا تنکوں کے بنے ہوتے ہیں، کھجوروں کے بنے ہوتے ہیں، درختوں کی چھالوں کے بنے ہوتے ہیں۔ مقتل اس وقت کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک تھیلا تھا، ٹوکرا نما یا تھیلا بھی، ہمارے یہاں بھی نا کھجوروں کے پتوں کے بنے ہوئے بڑے شاندار تھیلے وہ بکا کرتے تھے، تو اس میں مطلب سودا وغیرہ اور کوئی چیزیں رکھی جا سکتی تھی، تو ٹوکرا ہے کہ جس میں 15 یا 16 سا کھجوریں سما سکتی ہیں۔ حدیث میں مذکور صورت جو ہے یہ زہار کی صورت ہے، جیسا کہ میں نے یہ ذکر کیا شروع میں بھی، کہ کسی خامد کا اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا انت علیہ کا وہر امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یا کمر کی طرح ہے، یعنی تیری پیٹھ یا تیری کمر میری اوپر میری ماں کی طرح ہے، تو اس طرح وہ اپنی بیوی کے پاس اس عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے، یا آپ اس کے پاس خود نہیں جا سکتا اس وقت تک کے لیے جو اس نے ظاہر کی یا ذکر کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں جماع سے پہلے کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں رہ سکتا، صبر نہیں کر سکتا، تو اب زہار جو ہے اس کو توڑنے کے لیے اس کو اس کے پاس جانے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ جو ہے جیسا کہ سورہ مجادلہ میں سورہ 28ویں پارے کے شروع میں یہ تفصیل سے ذکر ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ یعنی پہلے ایک غلام اگر آزاد کرے، اگر نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کفارے کی استطاعت نہ ہو تو کسی صاحب مال یا کسی اپنے مالدار شخص سے مدد تعاون لے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروا بن عمر سے کہا کہ اس کی مدد کیجیے تاکہ یہ اپنی طرف سے وہ کفارہ ادا کر سکے۔ عزیز طلباء، فی الحال تو اس بارے میں ویسے تو بہت ساری گفتگو یا اہل علم نے کی ہے اس بارے میں، زہار کے بارے میں، اس کے مسائل احکامات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ترجمہ کافی ہے اتنا، آگے آتے ہیں۔ 3300 حدیث ہے، وَرَوَى أَبُو دَاوُودَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ عن سلیمان بن یسار عن سلمة بن صخر نحوه، اور امام ابو داود اور امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ تینوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے سلیمان بن یسار سے، اور سلیمان بن یسار تابعی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ان سلمہ بن صخر، سلمہ بن صخر سے، اور یہ حدیث جو ہے جو آپ نے پڑھی ہے اوپر، یہ کون سی ہے؟ یہ ابو سلمہ، یہ ان سے یہ روایت مروی ہے، وہ سلمان بن صخر سے یا ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ابو سلمہ ہیں۔
اچھا، جبکہ سلیمان بن یسار عن سلمہ بن صخر نحوہ یہی یا اسی مفہوم کی روایت ذکر کرتے ہیں، اور سلیمان بن یسار تابعی جو ہیں ان کا سما سلمہ بن صخر صحابی سے ثابت نہیں، لہذا یہ انقطاع ہے اس میں، تو یہ حدیث جو ہے اپنی اس سند کے اعتبار سے منقطع ہے، ضعیف ہے۔ لیکن چونکہ اوپر حدیث صحیح آ گئی ہے اسی متن پر، لہذا یہ اگرچہ منقطع ہے لیکن اس کا صحیح شاہد موجود ہے، اوپر جو ہم نے پڑھا ہے واقعہ ٹھیک ہے۔ وہ قال کہتے ہیں سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مطابق کنت عمران اصیب من النساء، کہ میں ایسا آدمی تھا جو کہ عورتوں کے ساتھ لگاؤ رکھتا تھا، اصیب من النساء، عورتوں کے ساتھ میں لگاؤ رکھتا، وابستہ رہتا، ما لا یصیب غیری، جو کہ میرے علاوہ اس حد تک کوئی بھی عورتوں سے وابستہ نہیں رہتا تھا، یا اتنا لگاؤ کسی کو نہیں تھا جتنا کہ مجھے عورتوں سے لگاؤ تھا۔ کنتو عمران اصیب من النساء ما لا یصیب غیری۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بارے میں اتنی واضح اور کلیئر کر کے بات کرتے ہیں حدیث ذکر کرتے ہوئے، تو یہ ایک اعتبار سے فائدہ ہو جاتا ہے، حدیث کا سیاق اور ما لہ و ما علیہ جو ہے وہ اور زیادہ سمجھ میں آنے میں آسانی رہتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس لیے ہوئی ایسی، زیار تو میں کر بیٹھا لیکن میں اس زیار کو میں نے توڑ دیا، اس لیے کہ میں عورتوں کے بغیر یعنی زیادہ دیر گزارا نہیں کر سکتا، دیگر لوگوں کی طرح دیگر کر سکتے ہوں گے، مجھے کنٹرول نہیں رہتا۔ وفی روایت ماں، اور ان دونوں کی ایک روایت میں، یعنی کن دونوں کی، اعنی ابو داود والدارمی، امام ابو داود امام دارمی رحمہ اللہ، ان دونوں کی ایک اور حدیث جو ہے اس میں یعنی وفی روایت یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِّن تَمْرٍ بَيْنَ 60 مسکینہ، کہ تم ایسے کرو کہ اب تم اپنا اپنی خاتون کے پاس تو جا چکے ہو، تو اب کفارہ، اب دوبارہ جانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا، تو تم یہ کرو کہ فَأَطْعِمْ کھلاؤ وَسْقًا ایک وسق یعنی اس میں 60 سا آتے ہیں، اس روایت میں یہ الفاظ ہیں ابو داؤد امام دارمی رحمہ اللہ کی حدیث میں، کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن صخر رضی اللہ عنہ کو کہ فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِّن تَمْرٍ، کہ ایک وسق جو ہے یعنی 60 سا کھجوریں جو ہیں وہ تقسیم کر دو بین 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کے درمیان۔ کیا مطلب؟ کہ پورا ایک سا جو ہے وہ ایک مسکین کو آئے۔ اوپر کی حدیث کے معاملے میں، اوپر کی حدیث میں یہ تھا کہ 15 یا 16 سا یعنی ایک مد آ جائے ایک مسکین کو، تو یہاں ہے کہ پورا سا جو ہے وہ ایک مسکین کو کھلاؤ۔ تو بہرحال یہ اس جو چیز کھلانی ہے مسکینوں کو، اس کی مقدار کے بارے میں کمی بیشی کا ذکر ہوا ہے، باقی کھانا 60 مسکینوں کو کھلانا ہوگا اور ایک وقت کا کھلانا ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، ان کو ان کا اچھا گزارا ہو سکے۔ 3300 حدیث ہے۔ حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ سند میں راوی ابن اسحاق اور ابن اسحاق مدلس بھی ہے اور عنعان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 3300۔ فاتحم حدیث میں عبارت فاتحم وسقن من تمر بین 60 مسکینہ کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے تو تم ایک وسق یعنی 60 سا جو ہے کھجوریں 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ چلو آگے چلتے ہیں، یہ بھی حدیث آگے والی جو ہے وہ بھی اچھا، یہ بھی سلیمان بن یسار سلمہ بن صخر سے ہے، وہی اس میں بھی حکم ہے حدیث کا، لیکن اوپر کی حدیث میں ایک اور علت بھی ہے وہ جو کہ میں نے ذکر کر دی ہے یہاں، کہ اس میں اسحاق ابن اسحاق جو ہے وہ بھی راوی ہیں، جسے محمد بن اسحاق بھی کہتے ہیں، مدلس اور عنان ہیں، پلس یہ کہ یہ اس میں انقطاع بھی ہے۔
3301 ون سلیمان بن یسار ان سلمہ بن صخر، وہی الفاظ آ گئے ہیں۔ سلیمان بن یسار تابعی رحمہ اللہ سے یہ روایت، ان سلمہ بن صخر، سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، یعنی نبی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، فی المظاہر زہار کرنے والے کے حکم کے بارے میں، یواقع قبل ان یکفر، جو کہ جمع کر لے کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اس کے ساتھ صحبت کر لے، اس بارے میں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا کفارۃ واحدۃ، تو پھر ایک ہی کفارہ ہوگا، ایک ہی بار کفارہ ادا کرنا ہوگا اس کو۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بظاہر تو عزیز طلبہ یہی لگ رہا ہے کہ جب اصل تو یہ تھا کہ کفارہ 2 بار وہ ادا، اب دوبارہ جب عورت کے پاس جائے گا، یہ پہلا کفارہ تو ہوا جو اس نے توڑا اپنے اس بات کو، زہار کو اس نے توڑا کہ میں عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کے باوجود وہ چلا گیا، تو یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کفارہ تو یہ ہوا، اس کا کفارہ آپ نے فرمایا کہ 2۔ اب اگر دوبارہ جائے گا تو پھر دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق جو کہ ہم نے پڑھی ہے، اگرچہ یہ منقطع ہے، صحیح نہیں، 3301 حدیث، اس کی سند تو ضعیف ہے۔ سلیمان بن یسار جو رحمہ اللہ کا سلمہ بن صخر رضی اللہ عنہ سے سما ثابت نہیں، لیکن اکثر اہل علم کا اس حدیث کے مطابق ہی عمل ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کفارہ سے پہلے جمع کر لے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، بعد میں بھی وہ جاتا رہے، پھر اس کے لیے پھر جائز ہو جائے گا اپنی بیوی کے پاس جانا۔ لیکن بعض اہل علم نے 2 کفاروں کا بھی ذکر کیا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب، اور غالباً ان کی جو دلیل ہے یہی حدیث ہو نا، غالباً ان کا یہ جو اپنا ہے قول یا ان کی سوچ وہ یہی ہوگی کہ چونکہ پہلا کفارہ جو ہے وہ اس نے زہار کے توڑنے کا ہے، اور اب اصل بیوی کے لیے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ جائز ہو، اس کے لیے ایک اور کفارہ دینا پڑے گا۔ بہرحال واللہ اعلم عالم بالصواب، ایک کفارہ جو ہے وہ کافی ہے۔ جس طرح ایک آدمی ہے نعوذ باللہ، تو اگر ایک دفعہ وہ اس سے زنا کا ارتکاب ہو جائے یا چوری کر لے، پھر دوبارہ چوری کر لے، پھر سے 12 چوری کر لے، پھر وہ پکڑا جائے تو اس پر ایک بار ہی حد لگے گی، تو شریعت کی طرف سے اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے، آسانی کا، سہولت کا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل آگی اس باب میں 3302 حدیث ہے۔ وان اکرمہ تھا، اکرمہ رحمہ اللہ تعالی جو کہ معروف ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے، اکرمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رجلا ظاہر من امرأتہ، کہ ایک آدمی نے زہار کر لیا اپنی بیوی سے، غالباً وہی واقعہ ہے، الفاظ مختلف ہیں، تو ایک آدمی نے زہار کر لیا اپنی بیوی سے، فغشیہا، تو پھر کیا کیا کہ قبل ان یکفرا، تو پہلے اس کے کہ وہ کفارہ ادا کرے، وہ اپنی بیوی کو اس نے ڈانپ لیا، فغشیہا کیا مطلب، اس نے اس سے صحبت کر لی، ہاں جی، تعلق قائم کر لیے ازدواجی، فغشیہا قبل ان یکفرا، کفارہ ادا کرنے سے پہلے، فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس کو فکر لاحق ہوئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فذکر ذلک لہ، تو آپ کے سامنے اس نے یہ واقعہ ذکر کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، ما حملک علی ذلک، اس چیز نے تجھے انگیخت دلائی ایسا کرنے پر، اس چیز نے تجھے ابھارا کہ اب تو اس سے زہار بھی کرے بیچاری کے ساتھ، اور پھر اس کو اس پر واقع ہو جائے، پڑ جائے۔ قالا، یا رسول اللہ، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت بیاض حجلیہا فی القمر، کہ زیار تو میں نے کیے ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ،
کہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کہ رعیت بیاض حجلیہا فی القمر، کہ چاند کی روشنی میں نے اس کے جو اپنا پازیب کی چمک ہے وہ دیکھ لی، بیاض حجلیہا، ان کے پاؤں میں جو اس نے پازیب پہنی ہوئی تھی اس کی چمک، اس کی خوبصورتی، وہ میں نے چاند کی روشنی میں دیکھ لی۔ رئی تو بیاض حجلیہ فی القمری فلم املک نفسی، تو پھر میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، ان وقعت علیہا، یہاں تک کہ میں اس پر آ گیا، یعنی واقع ہو گیا اس پر، اس سے میں نے صحبت کر لی۔ فذائق رسول اللہ، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ وَأَمَرَهُ اللہ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، تو پھر آپ نے اسے یہ بھی حکم دے دیا کہ اب اس کے قریب نہ جانا، یہ تو اب تم چلے گئے اختیار نہ پاتے ہوئے، اپنے آپ پر قابو نہ پاتے ہوئے، اب اس کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ تم کفارہ ادا کر لو، حتیٰ یکفرا۔ رواه ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا ہے، وروت ترمذی و نحوہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسی مثل حدیث ذکر کی ہے، روایت کی ہے، وقال، اور یہ کہا ہے، حکم بھی لگا دیا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، کہ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح غریب ہے۔ وروا ابو داود ابن نسائی، اور اسی طرح امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، نحوہ، اسی طرح کی حدیث کو، اسی مفہوم کی حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ امام ابن ماجہ نے بھی اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا، اور اسی طرح امام ابو داود اور امام نسائی نے رحمہ اللہ دونوں نے روایت اسی طرح اس حدیث کو روایت کیا، مسندن و مرسلن، مسند بھی اور مرسل بھی۔ مسند وہ ہوتی ہے جو موصول ہو، متصل اپنی سند کے اعتبار سے، جس میں انقطاع نہ ہو، وہ مرسل، اور مرسل بھی، اور مرسل میں انقطاع ہوتا ہے، یعنی تابعی وہ جو اپنا روایت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کے بجائے، وہ مرسل ہوتی ہے۔ وقال النسائی، آپ جب امام نسائی رحمہ اللہ نے اور امام ابو داود نے اس کو مسند اور مرسل دونوں طرح روایت کیا ہے، تو امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ حکم لگایا ہے، یہ بات ذکر کی ہے یہ روایت کر کے، کہ المرسل اولا بالثواب من المسند، اس حدیث کے بارے میں جو اس کا مرسل ہونا ہے یہ زیادہ صحیح ہے، درست ہے، موصول کی نسبت، یعنی مسند حدیث جو ہے وہ اگر ہے تو وہ صحیح نہیں، لیکن اگر مرسل اس کو مان لیا جائے کہ مرسل ہے تو وہ اولا ہے صحت کے اعتبار سے۔ مسند، حالانکہ عام نارمل حالات میں تو مرسل میں انقطاع ہوتا ہے، اور مسند جو ہوتی ہے وہ موصول ہوتی ہے، اس میں انقطاع نہیں ہوتا، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے بنسبت مسند کے، تو مسند جو ہے وہ ضعیف ہے، جبکہ مرسل اس میں ارسال تو ہے لیکن وہ درست ہونا زیادہ ٹھیک ہے کہ یہ مرسل ہی ہے، مسند نہیں۔ امام نسائی کا کہنا یہ ہے واللہ عالم کہ اس کا مرسل ہونا ہی صحیح ہے، مسند ہونا صحیح نہیں کہ یہ موصول ہے، بلکہ مرسل ہے، اس میں انقطاع ہے۔ بہرحال 3302 حدیث، اس پر بظاہر عمل اسی پر ہی ہے، حدیث کی سند اہل تحقیق کہتے ہیں کہ حسن یعنی صحیح ہے۔ یہاں تو امام جو امام ترمذی رحمہ اللہ ان کا بھی یہاں حکم ہے، اور یہاں امام نسائی کا حکم ہے، لیکن اہل تحقیق محدثین اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور کہا کہ یہ حدیث مجموعی طور پر سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ حدیث کے الفاظ رئی تو بیاض حجلیہا فی القمر، ان الفاظ کو انڈر لائن کیجیے کہ میں نے چاندنی رات میں اس کی پازیب کی سفیدی دیکھ لی۔ باب، گزشتہ باب کے متعلقات کا بیان۔ اب یہ باب نیا آ گیا ہے، الفصل الاول، کہ پچھلی جو احادیث گزری ہیں اس سلسلے میں کچھ دیگر مصنف رحمہ اللہ کو غالباً بعد میں کچھ احادیث مل گئیں
انہوں نے اس کو الگ حدیثوں کو الگ باب میں ذکر کر دیا ہے، اور تعلق ان کا گزشتہ ابواب سے ہی ہے۔ اچھا جی، پہلی حدیث ہے معاویہ بن الحکم۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف حدیث ہے۔ قال کہتے ہیں، الفصل الاول، پہلی فصل 3303، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جاریتن، میری ایک لونڈی تھی، کانت ترعا غنما لی، جو میری بکریاں چراتی تھی، بکریوں کا ریوڑ لے جاتی باہر اور وہ جنگل وغیرہ میں وادیوں میں چراتی۔ غنما لی، میری بکریوں کو یا ریوڑ کو، بکریوں کا ریوڑ، غنما لی۔ فجیتها، تو ایک بار میں اس کے پاس آیا، وقد فقدت شاتم من الغنم، اس حال میں کہ فقدت شاتم من الغنم، کہ ریوڑ میں سے میں نے ایک بکری کو مفقود پایا، گم پایا، ایک بکری کم تھی۔ فسألتها، تو میں نے اس سے پوچھا، انہا، اس بکری کے بارے میں، فقالت، تو کہنے لگی، اکلھا الذئب، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ فاسفت علیہ، تو میں بہت زیادہ ناراض ہوا اس پر، یا مجھے بڑا شدید قسم کا رنج ہوا اس پر۔ وکنت من بنی آدم، اور میں تھا بھی آدم کی اولاد میں سے۔ فلطمت وجہها لطما، لطمت وجہها، تو میں نے اس کے چہرے پر میں نے ایک تھپڑ مارا، تمانچہ رسید کیا۔ وعلیہ رقبۃ، اور اس حال میں، اس صورت میں مجھ پر ایک پہلے سے ہی غلام آزاد کرنے کا مجھ پر بوجھ تھا، مجھ پر پہلے بھی کسی وجہ سے غلام آزاد کرنے کا مجھ پر ایک بوجھ تھا، ذمہ داری تھی، تو میں نے یہ کام بھی کر لیا کہ اس کے چہرے پر میں نے تمانچہ رسید کیا یا مارا۔ تو اب آپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، افاعتقھا، تو کیا میں اس کو اب آزاد کر دوں؟ کیونکہ اب مجھے اس پہ ترس بھی آ رہا ہے اور مجھے ندامت اور شرمندگی کا بھی بڑا احساس ہے۔ کیا میں اس کو آزاد کر دوں تو اس جو مجھ پر ایک گردن کی آزادی کا جو مجھ پہ تھا بوجھ، وہ بھی آزاد ہو جائے، اور وہ بیچاری جس کو میں نے مارا ہے اس کو میں اس پہ احسان بھی کر دوں۔ اصل مقصد یہ تھا پوچھنے کا، افاعتقھا، تو کیا میں اس بدلے میں جو گردن مجھ پہ ہے اس کو نہ آزاد کر دوں، اس پر احسان بھی ہو جائے گا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ، یعنی دوسری حدیث میں یہ باقاعدہ ذکر ہے کہ اس کو آپ نے بلایا اور اس کو تو پھر اس سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فقالت، تو کہنے لگی، فی السماء، آسمان میں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ فقالت، تو کہنے لگی، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں، کنہیں؟ معاویہ بن حکم سے، کہ اعتقھا، اب تو اس کو آزاد کر دے۔ رواہ مالک، انیس امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت مسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، قالا، کہتے ہیں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانت لی جاریتن، کہ میری ایک کیا تھی؟ لونڈی تھی، خادمہ، ہزار خرید لونڈی، ترعا غنما لی، جو کہ چرایا کرتی تھی میرے ریوڑ کی بکریاں، قبل احد والجوانیۃ، احد اور جوانیہ کی طرف، یعنی علاقے کی طرف یا جگہ جو بھی ہے، احد پہاڑ اور جوانیہ کے علاقوں کی جانب وہ چرایا کرتی تھی۔ فطلعت ذات یوم، تو ایک دن میں میں جانتا، یعنی میں وہاں پہنچا حال احوال جاننے کے لیے، صورتحال۔ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ،
کہ ناگہانی طور پر ایک بھیڑیا جو ہے قد ذہب تحقیق لے جا چکا تھا بشات ایک بکری من غنمنا میرے اس ریوڑ کی بکریوں میں سے، وَأَنَا رَجُلٌ اور میں ایک آدمی تھا، من بنی آدم آدم کی اولاد میں سے ایک اولاد آدم میں سے میں ایک انسان تھا، رجل آدمی تھا، ہاں جی، وَأَنَا رَجُلٌ من بنی آدم آصف کما یاسفون، اسی طرح افسوس کرتے ہیں، یعنی آصف میں بھی ناراض ہوا، میں بھی کفے افسوس ملنے لگا، مجھے بھی رنج ہوا، کما یاسفون جس طرح کے دیگر لوگ جو ہیں اولاد آدم یہ افراد جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں یا انہیں رنج ہوتا ہے۔ لیکن ایک معاملہ یہاں تک نہ رہا، لیکن سککتھا سکتن، میں نے اسے ایک شدید قسم کا تھپڑ مارا، سککتھا سکتن، ٹھیک ہے جی، میں نے اسے ایک تمانچہ رسید کیا، فاتحی تو اس کے بعد بڑا مجھے احساس ہوا اس کا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، فاتحی تو رسول اللہ، تو میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فَأَوَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، تو آپ نے سن کر یہ بات مجھ سے تو اس کو بہت ہی برا جانا، مطلب کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا تم نے ایک ارتکاب کیا ہے جرم کا اس کو مار کے، کیونکہ یہ اس بیچاری کے قصور میں نہیں تھا، اس نے تو یہ صرف یہ کہ بکریاں چرانی ہیں، اب ایک درندہ آتا ہے اور وہ اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہ کیا درندے کو روک تو نہیں سکتی اس طرح بکریاں لے جانے سے، تو یا یہ کہ اس نے کوئی جان بوجھ کے ایسے کام کیا ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اوتقوا، کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ کالا، آپ نے فرمایا ایتنی بہا، اب اس میں یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، فاتیتو بہا، تو میں اس اپنی لونڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، فقال اللہ، تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت، کہنے لگی فی السماء، آسمان میں، یعنی اوپر اس نے انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، قال من انا، پھر آپ نے فرمایا تو میں کون ہوں؟ قالت، کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قال، تو پھر آپ نے فرمایا آثقھا فانھا مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے، یعنی مومن لونڈی ہے، لڑکی ہے۔ ویسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کم از کم جو ایمان یا اسلام کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی شخص دل سے یہ اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے سچے آخری بندے اور رسول ہیں، تو اس کا جو دین کا الحمدللہ جو آغاز ہے اسلام کا وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، 3303 یہ حدیث ہے، الفاظ حدیث کے سککتھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ تو پتہ چل گیا، وفی روایت مسلم، صحیح حدیث ہے۔ تو حدیث کے الفاظ سککتھا سکتن کا مطلب انڈر لائن کیجئے کہ میں نے اسے لونڈی کو تھپڑ مار دیا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ یہ بھی کئی ایک فوائد ہیں اس حدیث میں، انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ایک آدھ بات جو میں بھی کیے دیتا ہوں، اللہ جل شانہ کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے یا پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کسی سے، ہاں جی، کہا جا سکتا ہے، یا آپ اللہ جل شانہ کی ذات کے